الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھنے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دینی باتیں سننے، سنانے، سیکھنے اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرے جب تک سانسیں باقی رہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کی. محترم حاضرین مجلس، جیسا کہ شیخ محترم نے ساری باتیں بتائی عنوان کے تعلق سے، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عنوان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت دین اور آج کا نوجوان، یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور احادیث صحیحہ میں نوجوانی کی بڑی اہمیت بیان کی ہے. ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، آپ نے بڑی محبت سے ان کو نصیحت فرمائی. اغتنم خمسا قبل خمس. آپ نے فرمایا کہ میرے دوست، زندگی کے اندر 5 نعمتیں انسان کو ملتی ہے، پھر 5 نعمتوں کے بعد کچھ 5 چیزیں اس کو ظاہر کرنے والی آتی ہے، تو لہٰذا ان 5 نعمتوں کو غنیمت جانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا کہ شبابک قبل حرامک. جو جوانی کے ایام آپ گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مضبوط بنایا، طاقت و قوت والا بنایا، بڑی خوبصورتی آپ کے اندر ہے، جذبات آپ کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے دوست، اس جوانی کی قدر کر لے. کیوں؟ اس جوانی کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے. قبل حرامک، ایسا بڑھاپا جو انسان کو سٹیا دے، یعنی ایسا بڑھاپا جہاں پر انسان کچھ کرنا چاہتا ہے، امیدیں ہزار رہتی ہیں، خواہشیں ہزار رہتی ہیں. میں فلاں کام کروں گا، تہجد کی نماز کا اہتمام کروں گا، جوانی میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، حج کروں گا، عمرے کروں گا، دینی اجتماعات میں جاؤں گا، بہت سارے کام کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنی ساری خواہشیں اور امیدیں ہیں اس جوانی کے وقت کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جوان بنائے، اس کی قدر و قیمت ہے، اور بڑے سے بڑے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس جوانی کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو بڑھاپا عطا کرتا ہے. اس بڑھاپے میں جا کر یہ ساری چیزیں سوچنا انسان کے لیے بے سود ہے. اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہوئے علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوجوان ساتھی کے سامنے سب سے پہلے جوانی کی اہمیت دلائی. اگر آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کس اسٹیج میں ہے اس کا مقام بتائیے اور کام کرنے کے لیے ابھارے. جو بھی انسان نوجوان ہے
وہ سمجھ لے وہ زندگی کی بہت بڑی نعمت سے گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث پاک آپ نے سنا ہوگا, بڑی اہم حدیث پاک, المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المؤمن القوی, طاقتور مومن, اور یہاں پر مومن سے مراد توحید والے, طاقتور مومن, طاقتور مسلمان. خیر کیا ہے؟ خیر کسے کہتے ہیں, کسی کو معلوم ہے؟ خیر, خیر کے معنی بھلائی, نیکی. اگر لفظ خیر کو آپ لے لیں, اللہ نے کہا کنتم خیرا, کنتم خیرا. اچھا ایک اور حدیث آیت کریمہ میں اللہ کہتا ہے ولتکن منکم امہ, اس کے بعد یدعون الی الخیر. خیر سے مراد توحید, خیر سے مراد بھلائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ المؤمن القوی, ایک انسان کا طاقت و قوت والا ہونا اور ساتھ میں توحید اس کے اندر موجود ہو, اللہ کی نگاہ میں خیر بہتر ہے ان تمام نوجوانوں سے جن کو توحید نہیں ملی, ان تمام طاقتور لوگوں سے جن کے پاس بھلائی نہیں ہے, ان تمام لوگوں سے جن کے پاس پیسہ, بنگلہ, گاڑی سب کچھ ہے لیکن توحید سے محروم ہے. اللہ نے کہا وہ نوجوان جو کہ غریب ہو, کالا کروٹا ہو, لیکن ساتھ میں طاقت و قوت ہے, ایمان کی طاقت ہے, اس کے اندر خیر ہے. اور دوسرا احب الی اللہ من الضعیف, اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں سے, ایسے طاقتور مومنوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس جوانی کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس جوانی میں خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خیروں میں سب سے بڑا خیر توحید کی دعوت. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث پاک آپ نے سنا ہوگا, نوجوانی کو لے کر جن ایام سے میں اور آپ گزر رہے ہیں کتنے اہم ہے, اور اس کا کیا مقام اللہ کے پاس ہے, اور اللہ کے رسول کے پاس اس کا کیا مقام تھا. آپ کئی مرتبہ پڑھے ہوں گے, قیامت قائم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اس میں سے 2-3 نوجوان ہیں, میں جو پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے شاب نشا فی عبادت اللہ. ایسا نوجوان جس کی جوانی شروع ہوتی ہو کس میں, فی عبادت اللہ, یعنی وہ بلوغت شروع کرنے سے پہلے پہلے وہ نمازی ہو, توحید والا ہو, نیک کام کرنے والا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ افنا شبابہ و نشاطہ فی عبادت اللہ حتی توفی علی ذلک. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس کی زبانی توحید اور اللہ کی عبادت سے شروع ہوتی ہو, یہاں تک کہ اس کا انتقال بھی اسی حالت میں ہوتا ہو. ایڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ نشاطہ, 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے اس کے لیے, 5 وقت کی نماز کے لیے کتنا وقت لگتا ہے زندگی میں, ایک دن میں کتنا وقت لگتا ہے, ہاں جی 1 گھنٹہ لگتا ہے جی, چلو 2 گھنٹے پکڑ لیجیے, اذان کا ٹائم بھی ملا لیجیے, آپ سے 2 گھنٹے پکڑ لیے. سونے کا وقت کتنا ہے, ہاں 6-7 گھنٹے پکڑ لیجیے, کتنے. اب جب انسان جو ہے بیدار رہتا ہے وہ کتنے گھنٹے ہیں, 7 1 2 9. اب بچے کتنے 24 گھنٹے میں, ہاں جی. افنا شبابہ و نشاطہ, صاحب رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس نے اپنی جوانی کو اس نے لگا دیا یا برباد کر دیا اس میں اللہ کی عبادت میں, وہ نشاطہ اور دین کی ترویج میں, دین کے کاموں میں, اللہ کی توحید کے پیغام کو پہنچانے میں, ایکٹیویٹیز میں. تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم نے بہت کام کر لیا اب کیوں نہیں کر رہے, نہیں ہم نے وہ فلاں کام کر لیا اب کیوں نہیں کر رہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ
اور ساتھ میں دین کی ترویج میں، دین کی تبلیغ میں، دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے میں. اگر آپ 10 گھنٹے آپ رہتے رہے کام کے اپنے کام کو کاج کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو چھوٹا موٹا موقع ملتا ہے، آپ نبی پاک کی احادیث یا صحابہ کرام کے کچھ واقعات یا توحید کی کچھ باتوں کو لوگوں تک آپ اپنے حساب سے پہنچاتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث پاک میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ جوانی کتنی اہم چیز ہے. سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ بھی بڑی اہم حدیث پاک اور بہت ہی اہم حدیث پاک. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس. نبی پاک کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہو جانے کے بعد سارے لوگ اللہ رب العالمین کے دربار میں میدان محشر میں کھڑے کر دیے جائیں گے اور کوئی بھی شخص ایک انچ بھی اپنے پیر کو آگے اور پیچھے نہیں کر سکے گا جب تک کہ وہ کتنے جوابات دے رہے؟ کتنے جوابات دے رہے؟ 5 سوالات کے جوابات دے رہے. 5 چیزیں کیا کیا ہے؟ نمبر 1 عمر، نمبر 2 جوانی، نمبر 3 علم کتنا حاصل کیا، نمبر 4 اس پر کتنا عمل کیا، نمبر 5 کیا کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. آج بات سمجھ میں آپ کو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو 5 سوالات ہیں کسی اور عمر کے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ 5 کے 5 سوالات انسان کی جوانی سے ہیں. پہلا سوال پوری عمر کے بارے میں، عمر میں جوانی شامل ہے. اور دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کرے گا کہ میرے بندے وہ جوانی کے ایام تم نے کہاں پر گزارے. تیسرا سوال کیا ہوگا؟ تو نے اپنی زندگی میں علم حاصل کرنے کے لیے کون سی مدد حاصل کرنے کے لیے آج کل کے نوجوان کہتے ہیں کہ 25 سال ہونے کے بعد زبان نہیں پڑتی ہے، دماغ میں نہیں گھستا ہے، بات سننے کی آتی ہے، ادا کرنے نہیں آتا ہے. آج ہمارے معاملے ہیں. اچھا عمل کب کرنا ہے؟ المؤمن القوی جوانی. اس کے بعد 5واں سوال کیا ہوگا؟ اس کا تعلق بھی جوانی سے ہے. آپ نے پڑھ لیا کمانے کے لیے، کمانا کب شروع کرتے ہیں؟ کب شروع کرتے ہیں؟ جاب ملنے کے بعد. جاب کب ملتی ہے؟ 27 سال کی عمر میں. آج تو 40 سال میں شادی نہیں ہو رہی لوگوں کے، تب بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں. تو یہ 5 سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان سے قیامت کے دن سوال کرے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کسی کی مجال نہ ہوگی حشر کے میدان میں اس کا جواب دیے بغیر ایک انچ بھی اپنے پیر کو آگے پیچھے کرے وہاں سے بھاگ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے انشاءاللہ. جو ایام آپ کے گزر رہے ہیں، ایک دن آپ کا گزرا ہے. ابھی شیخ نے آپ کے سامنے کہا کہ صبح سے لے کے شام تک میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں نے کتنے اچھے اعمال کیا ہے، میں نے کتنے برے اعمال کیا ہے. ہر انسان کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ نوجوانوں کا ذکر کیا ہے، سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو استعمال کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کا ذکر کیا ہے. ایک ظالم بادشاہ تھا اس زمانے کا، تفصیل کی ضرورت نہیں، لیکن بڑا ہی جابر و ظالم تھا. اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ جس بت کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ اس بت کی پوجا کرنا ہوگا. اور اپنے سال کے حساب سے وہ لوگ اپنے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے دور نکل گئے. میلے میں سارے لوگ جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے بت کے سامنے گرے ہوئے، کوئی رو رہا ہے، کوئی نظر و نیاز کر رہا ہے، کوئی منا رہا ہے، ساری چیزیں کر رہے تھے. ایک نوجوان دیکھتا ہے کہ کیا یہ ہماری قوم کس کے سامنے جھکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق عطا فرمائی. وہ اس میلے کو اور اس جگہ کو چھوڑ کر مجھے آ کر ایک گڈھے کے نیچے بیٹھ گیا. اتنے میں ایک اور نوجوان آیا اور آ کر وہیں پر بیٹھ گیا. پھر تیسرا آیا، چوتھا، پانچواں، کچھ نوجوان آ کر آپس میں بیٹھ گئے اور سب بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پوچھنے کی کسی کو ہمت نہیں کہ اتنی اچھی عبادت چل رہی ہے، میلہ چل رہا ہے،
آپ لوگ یہاں پر آ کر کیسے بیٹھے؟ ایک نوجوان کہتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے، اتنا اچھا میلہ چل رہا ہے، عبادت چل رہی ہے، سارے معاملے ہو رہے ہیں، آپ یہاں پر کیوں آ کر بیٹھے؟ تو ایک نوجوان کو بولنے کا موقع ملا۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ جو ہماری قوم یہ پتھر کے بت کے سامنے کرتی ہے، جو معاملات کرتی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسرے کو بولنے کا موقع ملا، کہا کہ بھائی جان آپ صحیح کہتے ہیں، بالکل ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اچھی اور حرکتیں کر رہی ہیں۔ تیسرا آدمی اٹھا، نوجوان کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، میرا دل بھی یہ کہتا ہے کہ شاید ہماری قوم غلط کرتی ہے۔ یہ کچھ نوجوان آپس میں ملے، تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد جو ہے ہم اپنے معبودوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ لوگوں میں باتیں عام ہونے لگی، مخالفتیں اٹھنے لگی، ساری چیزیں ہونے لگی، تو یہ بات کہاں تک پہنچ گئی؟ سیدھا بادشاہ تک پہنچ گئی، جو کہ قرآن بیان کرتا ہے۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کے سامنے اپنے نوجوانوں کو آنے کا حکم دیا، طلب کیا۔ بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا اور ساری قوم ان کے ارد گرد کھڑی ہوئی، چند نوجوانوں کو ان کے سامنے بٹھایا گیا اور اس نے سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ جو ہے ہمارے معبودوں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود مانتے ہو، کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے طرف سے کوئی ایک اپنا الگ معبود بنا لیا ہے؟ سوال کرنے کے بعد ساری قوم ان کی طرف دیکھتی ہے۔ اب نوجوانوں کو موقع بولنے کا موقع ملا تو قرآن کہتا ہے نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها۔ نوجوان کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اے بادشاہ، جس معبود کو ہم مانتے ہیں، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اے لوگوں سن لو، وہ معبود تمہارا اور ہمارا، آسمان و زمین کا، تمام مخلوقات کا پروردگار وہ اللہ ہے۔ لن ندعو من دونه إلها، آج کے بعد ہم اس رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے قافلے کو ایک چھوٹے ٹکڑے کو ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے پیش کیا۔ کیا مقصد ہے پیش کرنے کا؟ اللہ نے ایسے کئی واقعات کو پیش کیا ہے۔ جتنے یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، ذرا آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھے۔ علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جوانی عطا کرتا ہے تو جوانی کا حق کیا ہے؟ ایک انسان کے جوانی کا حق کب ادا ہوگا؟ جبکہ ایک نوجوان اپنی جوانی کے اندر توحید کو تلاش کرے، اس کو اپنائے اور لوگوں کے سامنے توحید کی باتوں کو بیان کرتا ہے، تو اس نے اپنی جوانی کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی جوانی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوانی کا حق کب ادا ہوگا؟ کب ادا ہوگا؟ کب ادا ہوگا؟ ہاں، پہلے توحید کو تلاش کرنا ہے، تلاش کریں گے انشاءاللہ۔ آج لوگ ساری دنیا پہ چلے گئے، ساری دنیا کو جانتے ہیں، نیٹ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، کون سی اچھی چیز کہاں پر ملتی ہے، کون سا اچھا ملک کہاں پر ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ آج اپنے نوجوان کو یہ نہیں معلوم کہ کون سا منہج سلف ہے، کون سا حقیقت ہے، کون سا صحیح دین ہے، کس پر کیسے عمل کرنا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ چاند پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر بیٹھنے والے انسان کو یہ نہیں معلوم کہ میرا منہج کیا ہونا چاہیے اور کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، یہ سمجھنے کی توفیق اب تک نہیں آئی۔ تو اس نے اپنی جوانی کا حق ادا نہیں کیا۔ جوانی کے حق ادا کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب سے پہلے اپنی جوانی کے اندر توحید کی تعلیم حاصل کرے، توحید ملنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرے، جب جائے استقامت اختیار کرے، مخالفتوں کا مقابلہ کرے اور مخالفتوں کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ کو موقع ملے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توحید کے پیغام کو کہاں تک پہنچائے؟ آج کہاں تک پہنچائے؟ لوگ بولتے ہیں حالات صحیح نہیں، حالات صحیح نہیں، حالات صحیح نہیں، پکڑ لیں گے اور فلاں کریں گے، ٹارگٹ کریں گے۔ آپ قرآن کے واقعات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا موسیٰ السلام جو ہے ایک کتی کو مارتے ہیں۔ کسے مارتے ہیں؟ ایک کس کو مارتے ہیں؟ ایک
قبطی آرمی لوگ فرعون کا پولیسیا تھا اس کو مارتے اور بھاگ کر کہاں پر نکلے؟ مدین کی طرف نکل گئے. اب فرعون کے لیے عزت کا معاملہ تھا کہ اس نوجوان نے ہمارے آدمی کو مارا. چاروں طرف سے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. وہاں پر نبوت ملی. اللہ کہتا ہے اب صحیح کام ہے کام کرنے کا جبکہ حالات تمہارے خلاف ہے. فرعون تم کو ڈھونڈ رہا ہے, اس کے پولیس آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ آپ مل جائیں. ان ہوا الی فرعون انہ طغی. اللہ کہتا ہے اے موسیٰ آپ اپنے بھائی کو لے کر یہ قرآن کا یہ توحید کا پیغام لے کر اس کے دربار میں جائیے. وہ تلاش کرنے کے لیے بھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دربار میں بھیج رہا ہے کہ اب جائیے صحیح کام ہے, اب جا کر ان کے سامنے توحید کا پیغام پیش کریں. آری بات سمجھ میں آنا. اور دوسری بات آپ یاد رکھیے نوجوانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میرے بولنے کے فوری بعد ان کو ماننا ہوگا. نہیں مانیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ فتوی بازی کریں گے, فلاں جگہ سے نکال دیں گے. توحید کا کام اگر کرنا ہے تو صبر کے ساتھ کریں گے. انشاءاللہ صبر کے ساتھ. ایک چھوٹی مثال دوں میں آپ کو. شیخ جانتے ہیں, علماء کرام جانتے ہیں, شاید آپ بھی جانتے ہیں. بابا آدم سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک کتنے سال گزرے ہیں؟ 10 صدی. کتنے؟ 10 صدی مطلب 1 صدی 100 سال. کتنے کتنے؟ ابلیس نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں تیری قوم کو تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا. اصل شرک میں ڈالنے کے لیے کتنے سال لگے اسے؟ کتنے سال لگے؟ اس زمانے میں جو ہے لڑائی تھی, جھگڑے تھے, دونوں قابل لڑے, ساری چیزیں تھی. لیکن ابدی جہنم میں داخل کرنے کے لیے اس نے کتنا محنت کیا؟ کتنا محنت کیا؟ اب ہم سوچتے ہیں کہ بس یہاں پر بیٹھ گئے اور 1-2 باتیں بتا دیے اور سارے لوگ کہاں پر داخل ہو جائیں؟ کہاں پر داخل ہو جائیں؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. ہمارے اسلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے بیٹے یہ دین کا کام ہے, صبر کرنا ہوگا. صبر کرے بغیر کوئی چارہ نہیں. اگر آپ جس زبان کے اوپر اور ایمان نہیں لاتے ہیں عمل کر کے دکھائیں, عمل نہیں کرتے ہیں تب آپ ان کے حق میں دعائیں کریں. ایک ابلیس کو اسے 1000 سال ویٹ کرنا پڑا اپنے مشن میں کامیاب ہونے کے لیے. اس کے بعد شرک کا طوفان آ گیا اور قیامت تک لوگ کس میں داخل ہو جائیں گے؟ اب محنت کتنی کر رہا ہے مجھے اور آپ کو؟ 30 کی عمر ہے 60 سال کی, اس میں جوانی سے لے جوانی کے 6 سال جو ہے یہاں وہاں کھانے پینے میں لگا دیے. بچے کتنے 60 سال میں سے. اب یاد آیا کہ چلو کچھ کرنا ہے, کچھ دین کا کام کرنا ہے. اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. کچھ دینے کے لیے آگے سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے, کچھ بولنے کی طاقت پیدا ہوگی. 2 الفاظ کہنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ آپ فلاں علماء سے بہتر ہو چکے ہیں. کتنے سال جی صبر کریں گے انشاءاللہ. اچھا ان کے مقابلے میں نوح علیہ السلام محنت کرتے کتنے کرتے ہیں؟ کتنے سال محنت کرتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کتنی محنت کرتے ہیں؟ 950. کتنے سال؟ 950 سال. آری بات سمجھ میں آتا. ابلیس 1000 سال سے ویٹ کر رہا تھا کب اپنے پلان میں کامیاب ہو جاؤں. اور نبی کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں؟ ایک روایت کے مطابق 40 لوگ, ایک روایت کے مطابق 60 لوگ, ایک روایت کے مطابق 80 لوگ. اس سے زیادہ نہیں ہے. 950 سال. اور قرآن بیان کرتا ہے کہ میں نے دن اور رات میں, دن کا کوئی حصہ ایسا نہیں, رات کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر میں نے ان کو توحید کی دعوت نہ دیا ہو. کتنے لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں؟ 80,000 نہیں, صرف 80 لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں. تو آپ بتائیے صبر کتنا ہونا چاہیے؟ صبر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور واقعہ سمجھیں گے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام کا ذکر کیا. کس کا ذکر کیا؟ ابراہیم السلام کا ذکر کیا ہے. کیا تھا ان کا معاملہ؟ آپ سب واقعہ جانتے ہیں. نوح
انہوں نے اپنے گھر میں اپنے والد محترم کو دیکھا جو بتوں کی عبادت بھی کرتے گئے، بناتے بھی گئے، خدا میں رکھتے گئے، لے جا کر ان کو بیچتے بھی گئے، اور ساری قوم اپنے باپ کے بتوں کا انتظار کرتی ہے، جیسے آنے کے بعد مندر بنائیں گے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ باپ کے سامنے کھل کے کہا کہ آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں غلط ہے، اور انہوں نے رب کو تلاش کیا، پروردگار کون ہو سکتا ہے؟ ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اس کے بعد تہیا کر لیا رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ جو ان تمام کو دباتا بھی ہے اور نکالتا ہے۔ نتیجے پہ پہنچ گئے، آج بات سمجھتے، ساری قوم کو دین کی دعوت دی، نہ سمجھے، جا کر بتوں کو توڑ دیا۔ کیا کر دیا بتوں کو؟ کیا مطلب اس ہونے کا مطلب کیا تھا؟ بت خانے میں گئے، بتوں کو لیا، توڑ دیا، ساری قوم پریشان۔ آپ کسی جگہ پہ جائیے، آپ جھنڈا لے کر کہاں پہ لگائیے، آپ کسی مندر کے پاس لگائیے، دیکھیں کیسا فتنہ ہوتا ہے۔ اس زمانے کے اندر پوری قوم بتوں کی پوجا کرنے والی مین مندر میں جاتے ہیں اور بتوں کو ختم کر کے آتے ہیں اور آ کر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بتائیے وہاں پر قوم کا کیا حال رہا ہوگا؟ اور لوگ بڑے پریشان۔ قرآن کے الفاظ ہے قالوا سمعنا فتى، کیا؟ قالوا سمعنا فتى، ہم نے ایک ایسے نوجوان کو سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، ہونا ہو یہ کام اسی کا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کے خلاف بدتمیزی کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کا ذکر کیا اور سارے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے، اس نوجوانی کی جوانی بیکار ہے، اس نوجوان کی جوانی بیکار ہے جس جوانی کے اندر اس نے توحید کو قبول نہ کیا، توحید کے مطابق عمل نہ کیا، توحید پر استقامت اختیار نہ کیا اور اس کے مطابق توحید کی دعوت کو لوگوں تک نہ پہنچایا، اس کی جوانی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ایک اور نوجوان کا ذکر کیا، سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں سوال کروں گا انشاءاللہ، جواب دیں گے؟ ہاں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹا بچہ مصر کے بازار میں جو ہے بک رہا تھا، ملکہ نے اسے اٹھا لیا۔ نام کیا تھا اس کا؟ ان کا یوسف علیہ السلام۔ محل میں لے کر آئی، نوجوان ہوتے رہے، بڑھتے رہے، نیت تبدیل ہو گئی، وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے، لیکن کہاں پہ داخل کر دیے گئے؟ کہاں پہ داخل کر دیے گئے؟ جیل میں داخل کر دیے گئے۔ جیل میں داخل ہونے کے بعد وہاں پر علماء کرام نقل کرتے جو بھی قیدی وہاں پر موجود تھے اکثر وہ بے گناہ تھے، اکثر وہ بے گناہ تھے۔ تو باتیں بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے وہاں پر قیدی بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ بے گناہ تھے، کسی نہ کسی کے پاداش کو اٹھا کر وہاں پہ رکھے گئے تھے۔ وہ کیا دعوت دیتے ہیں؟ یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر، کہتے ہیں کہ اے میرے جیل کے دوستوں، اے میرے قیدیوں، اے میرے ساتھیوں، کیا وہ پروردگار بہتر ہے جو اکیلا ہے، جس کی تم کئی لوگوں کی پوجا کرتے ہو، وہ بہتر ہے؟ یہاں پر مجھے صرف معلوم ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے توحید کی دعوت دیں گے۔ آپ کہاں پر ہے، کس مقام پر ہے، میٹر نہیں، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے۔ جوانی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے جوان دوستوں میں سب سے پہلے توحید کی دعوت کو پیش کریں، چاہے وہ جیل خانہ ہو یا فنکشن ہال ہو، دوستوں کا میدان ہو یا پھر پڑھنے کی پڑھائی کا میدان ہو، جس جگہ پر آپ رہیں گے جوانی کا تقاضا یہ ہے کہ کیا کریں؟ سب سے پہلے کو توحید کی دعوت دیں۔ اور دوسرا ہمارا منہج یہ کہتا ہے کہ آپ کیا کرنا ہے؟ توحید کی دعوت پہلے دینا ہے، یعنی لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے، منتحل کرنے کے لیے کیا چیز کافی تھی؟ ان کے لیے کیا چیز کافی تھی؟ بس یہ کہنا کافی تھا کہ دیکھو بادشاہ نے جو ہے مجھے بے گناہ یہاں پہ ڈھکیلا ہے، تم کو بھی ڈھکیلا ہے، آؤ سب ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں آواز لگاتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد دعوت کا پہلے نہیں۔ ہمارا منہج یہ کہتا ہے جس جگہ پر آپ ہیں سب سے پہلے توحید کی بات کی جائے گی، توحید کی بات ہو گئی تو اس کے بعد نماز کی دعوت دی جائے گی۔ علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کئی مختلف نوجوانوں کا ذکر کر کے نوجوانوں کو تاکید فرمائی ہے، میرے اور آپ کے جینے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور دین کی
اللہ نے کئی مقامات پہ کہا جو میں نے اشارہ بھی کیا تھا بیچ میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ تم میں سے کسی جماعت ہونی چاہیے وہ کیا کرے لوگوں کو يدعون إلى خیر خیر کی دعوت ہے خیر زمان یہاں پر توحید کی دعوت ہے نمبر 2 نیکیوں کا حکم دے نماز روزہ زکات دیگر کام اسلام کے کتنے ارکان ہیں ہاں جی 5 ارکان ہیں پہلا کیا ہے پہلا کلمہ ہے توحید ہے آپ کلمے کو نکال دیں نماز کی دعوت دیں اگر توحید نہ ہو نماز قابل قبول ہے زکات کی دعوت دیں اتحاد کی دعوت دیں کسی بھی چیز کی دعوت دیں ہمارا اسلام شروع کس سے ہوتا ہے اللہ اشارہ کرتا ہے یدعون الی الخیر سب سے پہلے توحید کی دعوت ویأمرون بالمعروف معروف میں 4 ارکان شامل ہیں نماز روزہ زکات حج اور بغیر دیگر دوسرے نیک کام ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید کی دعوت سب سے پہلے لوگوں کے درمیان پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک اور حدیث پاک اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھیں گے انشاءاللہ اس صحیح مسلم کی روایت ہے کچھ لوگ نبی پاک کے پاس آئے اور آ کر دین کے بارے میں سوال کیا دین کی تعلیمات کو انہوں نے سنا اسلام کے بارے میں سنا اخلاقیات کو سنا تو بڑے خوش ہو گئے اسلام قبول نہیں کیا ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑی اچھی دین کی باتیں کرتے ہیں ایسا ہو کہ آپ کیا کریں اپنے کچھ ساتھیوں کو ہمارے علاقے میں بھیجیں تاکہ وہ دین کا پیغام جو ہے ہمارے علاقے والوں کو دیں حدیث سے کیا الفاظ ہے انبعث معانا رجالا يعلمون القرآن والسنة کیا الفاظ ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس مدینہ کے اندر اعلیٰ قسم کے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں میں سے ان ساتھیوں کو دین کا کام کرنے کے لیے بھیجیں کیا ہو یعلم القرآن والسنہ قرآن اور حدیث کے بڑے ماہر ہو علم والے ہو کیا ہو قرآن کے ماہر ہو اور سنت کے ماہر ہو تو مطلب ایک کافر بھی چاہتا ہے کہ علم کس سے حاصل کرنا چاہیے ہاں جی علم کس سے حاصل کرنا چاہیے حدیث سمجھ میں آئی آپ کو یعلم القرآن والسنہ اے اللہ کے نبی دین جاننے والے توحید کی بات کرنے والے اخلاقیات کو جاننے والے اچھی باتیں کرنے والے آپ کے سب صحابہ کرام ہیں ہماری گزارش یہ ہے اس علاقے کو آپ کے صحابہ کرام کو بھیجیں جو قرآن و سنت کا درک رکھنے والے ہو علم حاصل کرنے والے ہو بڑے وقت کے علامہ ہو انس بن مالک بیان کرتے ہوئے کہتے اللہ کے نبی کتنے صحابہ کرام کو بھیجا کتنوں کو بھیجا کتنوں کو بھیجا 70 صحابہ کرام کتنے اور وقت کے اعلیٰ قسم کہتے ہوئے کہتے ہیں ہم سے اگر تک قرآن کیا کہتے ہیں ان کو قرآن کہتے ہیں یہ وقت کے بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے صحابہ کرام تھے خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا اور ان کو خط لکھا کہ جاؤ اس علاقے میں جانے کے بعد بادشاہ کے دربار میں جو ہے وہاں پر ایک خط پہنچانا اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں دعوتی کام کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ سب نوجوان وہاں پر گئے دعوتی کام کرنے کے لیے اس علاقے میں پہنچے اور حضرت حرام بن ملحان جو انس بن مالک کے خالو ہیں ان کے ہاتھ میں خط تھا وہ چلے گئے بادشاہ کے دربار میں پہنچے خط دینے کے لیے بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا وہ سامنے کھڑے ہوئے دربار سجا ہوا کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہیں ہمارا قافلہ فلاں جگہ پہ رکا ہوا ہے آپ بھی خط دے دیجیے اس بادشاہ نے خط لیا نکالا اور بڑے بغیر جو ہے حضرت حرام بن ملحان سامنے کھڑے ہوئے ہیں پیچھے جلاد موجود تھا اس نے خط لیا بڑے بغیر پیچھے سے اپنے آنکھ سے اشارہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے پیچھے سے جلاد آیا بڑا نیزہ نکالا اور اتنی زور سے اس کے گدھی پہ وار کیا یہاں سے گھسنے کے بعد حلق سے باہر نکل گیا جو ان کے آخری الفاظ تھے فزت ورب الکعبہ یہ ایسے پیارے الفاظ تھے دل سے نکلے ہوئے الفاظ راوی حدیث کہتے ہیں یہ الفاظ نکلنے کے بعد مارنے والا جلاد اسلام قبول کرتا ہے الفاظ کہتے ہیں جس پیغام کو لے کر اس علاقے میں آئے تھے اے اللہ تو بہتر جانتا ہے اس
اور کہا کہ تم لوگ لڑنے کے لیے آئے ہیں. بڑی لمبی چوڑی باتیں کہ صحابہ کرام کہہ رہے تھے پہلے ہماری بات تو سنیں, توحید کا پیغام تو سنیں. یہ صحابہ کرام کی جماعت قرآن پیش کرتے, توحید کی باتوں کو پیش کرتے, ایک اللہ کی بات کو پیش کرتے. یہ لوگ ان کے اوپر حملہ کیا کرتے تھے, کسی کا ہاتھ میں پڑا ہے, کسی کا پیر میں پڑا ہے, تلوار کی بریاں گھس رہی ہے. ان کے کیا آخری الفاظ تھے؟ مَن يُبَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنْتَ لَمْ میرے پروردگار جس مشن کے لیے اللہ کے نبی نے ہم کو یہاں پر بھیجا ہے, ہم سب یہاں پر مارے جائیں گے. ہماری باتوں کو, ہمارے دعوت کے انداز کو, ہمارے اس وفائی کو اللہ کے نبی تک کون پہنچائے گا؟ قرآن کے آیت کریمہ نازل ہوئی, وہی کے ذریعے سے ایک اور صاحب اس بات پہ چھپ کے وہ دیکھ رہے تھے, بڑی لمبی طویل باتیں ہیں. اللہ کے رسول کو جب یہ بات پہنچائی گئی کہ کتنے صحابہ کرام کو, 70 صحابہ کرام کو مارا گیا. خیر نہیں, میں جو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اصل باتیں اب آ رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 40 دنوں تک آپ نے کیا کیا؟ فجر اور مغرب میں کیا کر رہے تھے؟ اس قوم کے لیے بد دعائیں کر رہے تھے. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوا کرتے تھے. میں نے جن نوجوانوں کو بنایا, قرآن کی تعلیم دیا, ان کو پڑھایا, بٹھایا, داعی بنایا, اچھا کام کرنے والے, مضمون کے پڑھنے والے, ان سب صحابہ کرام کو قتل کر دیا گیا. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کی خوبیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور امت کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا ان کا کام کیا تھا؟ کام کیا تھا ان کا؟ کیا کام تھا جن کا؟ ہاں جی بولو, کیا کام تھا ان کا؟ یہ روز رات میں بیٹھتے اور اپنے علاقے کے چند نوجوان بچوں کو لے کر آتے اور فجر کے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے؟ وَكَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ کیا کرتے؟ قرآن کی تعلیم دیتے, قرآن پڑھنا نوجوانوں کو سکھاتے, مغرب میں عشاء کے بعد بیٹھ کر اس کا درس دیتے, اعادہ کرتے. کب تک؟ تہجد کی نماز تک. تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے, فجر کی نماز کا اہتمام کرتے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی پاک اندر حج کرنے کے بعد مسجد کی پاک کی صفائی کرتے اور جہاں جہاں پر بھی پانی ملتا وہاں جھیلوں پہ جاتے, مٹکوں سے پانی بھر کر لاتے تاکہ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے وضو کا انتظام ہو سکے. اور مسجد میں پانی بھرنے کے بعد کلہاڑے لے کر نکلتے جنگل جاتے, لکڑیاں کاٹتے, جو لکڑیاں آتے اسے بازار میں بیچتے اور جو رقم آتی خود بھی کھاتے اور غریب اور مسکینوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں نوجوانوں کے اعمال کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا گھر کیا ہوا کرتا تھا؟ مسجد ہوا کرتے تھے. ہم تو دعا کرتے تھے کہ اللہ فلاں بھائی کی شادی ہو جائے تو ہم کچھ کیا ہے مسجد میں سونے کا آپ کو موقع ملا. یہ کئی واقعہ سے بخاری کے اندر موجود ہے. صحابہ اکرام لائن لگایا کرتے تھے. یعنی آج شادی کا دن ہے, وہ صحابہ رسول آتے, اپنا بستر باندھتے اور اپنے گھر کی طرف منتقل ہوا کرتے تھے. یہ صحابہ اکرام کے اعمال تھے. کیوں؟ صحابہ اکرام آپس میں اپنے بڑے صحابہ اکرام جو علم والے ہوا کرتے تھے ان کے سامنے بیٹھ کے قرآن کا علم حاصل کیا کرتے تھے, سیکھا کرتے تھے, مسئلے مسائل ہوا کرتے تھے. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا اس وقت مسجد میں داخل ہوتے تو دو جماعت کو دیکھا, ایک نماز پڑھ رہے تھے, کیا کر رہے تھے آپس میں, کیا کر رہے تھے, مذاکرہ کرتے تھے, قرآن دینی باتوں کو کر رہے تھے. اس وقت کہاں پر آگے بڑھے؟ صحابہ کرام اس مجلس میں آگے بڑھے جہاں پہ صحابہ کرام دین کی باتیں کر رہے تھے. یہ صحابہ کرام کے اعمال تھے. آپس میں بیٹھنا, علم حاصل کرنا, بچوں کو پڑھانا, دین کی دعوت دینا, مسجد کے کام کرنا, مسجد کی پاک کی صفائی کرنا, لوگوں کو دین کی دعوت دینا, یہ کس کا کام ہے؟ آج کس کا کام ہے؟ جو بھی شخص اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے, جس کے ہاتھ اور پیر میں طاقت اور قوت ہے, وہ یہ کام کرے گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مسجدوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فجر میں اٹھتے ہیں آپ لوگ؟ آج نہیں اٹھتے تو کہاں سنا ہوگا؟ آج سوئے کے مسجد میں انشاءاللہ. فجر نہیں ہوتی ہے آگے سو جائے گی, آپ کو کھایا جائے گا انشاءاللہ. آپ کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. شاید آپ گھر میں سو جائیں, یہاں پر پڑھیں گے انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس زبان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیے قیام کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, علماء کرام کے سامنے بیٹھائے تاکہ بچے کیا پڑھیں سب سے پہلے, کیا پڑھیں سب سے پہلے, دین کی تعلیم حاصل کریں, قرآن پڑھیں, حدیث کو سیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سیکھنے والا بنائے. اب صحابہ اکرام کے کئی واقعات کو لیجیے. ایک تو صحابہ اکرام کے واقعات ایسے ہیں جو انسان کو ہدایت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب رسول ہے سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے یہ؟ سالم مولا حذیفہ. حذیفہ کون تھے؟ رضی اللہ عنہ. یہ ایک صاحب رسول تھے, یہ غلام تھے. ان کا ایک لمبا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے صاحب رسول کی زندگی سے علم حاصل کرتے ہوئے, عبرت حاصل کرتے ہوئے, نصیحت حاصل کرتے ہوئے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس زمانے کا ماحول دیکھیے صحابہ اکرام کا. ہر بچہ گھر کے باہر نکلتا ہے تو مسجد میں آتا ہے, مسجد میں وقت بتاتا ہے, اور جو بھی بڑے صحابہ اکرام دکھتے ہیں ان کے سامنے حاصل کرتا ہے, مسئلے مسائل پوچھتا ہے. آپ ذرا امیجن کیجئے کہ وہ ماحول کیسا لگا ہوگا کہ مائیں بھی بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ جا کے مسجد میں قیام کرو, فلاں عالم کے پاس جاؤ, فلاں صحابی کے پاس جاؤ, آپ کو اس کو صحیح نہیں سکھا ہے, آپ خود کو سکھا کر آؤ. یہ اس زمانے کی مائیں ہوا کرتی تھی. اپنے بچوں کو جو ہے دین کا کام کرتا ہوا دیکھ کر, مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر مائیں خوش ہوا کرتی تھی. مائیں خوش ہوا کرتی. آج وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے. بچے کہاں پر رہیں گے, آج کہاں پر رہیں گے؟ سالم مولا حذیفہ کہتے ہیں اپنے بارے میں اس زمانے کا ماحول بڑا خراب ہوا کرتا تھا. اس اعتبار سے کہ کچھ گھوڑے گھوڑے پر سوار ہو کر آتے, آبادی میں داخل ہونے کے بعد جو عورت اور بچے نظر آتے اس کو گھوڑے سے اٹھا کر لے جایا کرتے تھے, لے جا کر کسی اور علاقے میں جا کے بیچا کرتے تھے. عورتوں کو بیچا کرتے تھے, بچیوں کو بیچا کرتے تھے, بچوں کو غلام کی طرف بیچا کرتے تھے. تو یہ اس زمانے کی یہودی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جو کہ مدینہ کے اندر یہ لوگ موجود تھے, وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ واقعہ سالم مولا حذیفہ نے اپنے بارے میں یہ بات بھی بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ لائے گئے مدینہ میں, اور مدینے کا بازار جو ہے آج کل کا بازار نہیں ہوا کرتا تھا. جس کے پاس جو بھی ہوتا وہ گول ڈھرا بنا کے بیچا کرتا تھا. کوئی وہاں پر کچھ, وہاں پر کچھ, وہاں پر کچھ, وہاں پر لوگ جو ہے ایسے کاروبار کیا کرتے تھے. تو ایک شخص آیا, اس کے پاس کئی غلام تھے, کالے کلوٹے خوبصورت بچے نوجوان سکھ تھے. ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں بندھے ہوئے تھے, بیچنے کے لیے لایا تھا اس نے. صبح سے لے کے شام تک وہ سب وہاں پر کھڑے ہوئے دھوپ میں, اور مدینہ والے دیکھتے ہیں کہ ایک دبلا بندہ چھوٹا بچہ کھڑا ہوا دھوپ کی وجہ سے, وہ بھی عرب کی دھوپ, میدان میں کھڑا ہوا, آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے. ہر شخص آتا ہے غلام کے بارے میں پوچھتا ہے کہ فلاں کتنے کا ہے, فلاں کتنے کا ہے, یہ 18 نوجوان ہے, لیکن کسی نے بھی اس بچے کو نہیں خریدا. شام ہو گئی, یہ بات پورے مدینہ میں بالکل عام ہو گئی. تو ایک خاتون کو معلوم پڑا, وہ خاتون آئی کہ معصوم سا بچہ ہے, روتا ہے, کسی نے نہیں خریدا ہے. وہ آئی اور وہ بغیر بولے جو ہے اس غلام کو اس نے خرید لیا اور لے جا کر انہیں اپنے گھر میں رکھی. تو یہ بات مدینہ میں بڑی عام ہو گئی کہ ماشاءاللہ اس جگہ پر بھی جو کہ درندہ صفت لوگ رہا کرتے تھے, لیکن ایک خاتون ایسی ہے جو اس نے ایک نوجوان کو خریدا ہے, بنا وجہ خریدا, کچھ کام کا نہیں ہے, الٹا اسے لے کر اسے پالنے کی بات, غلام لے کے کام کیا کرتے تھے, کام کروایا کرتے تھے, یہ اسے لے کر پالنے کی بات ہوا کرتی تھی. تو یہ بات مدینہ میں بڑے عام ہونے لگی. ایک صاحب رسول حضرت حذیفہ جو مکہ المکرمہ سے جو ہے ملک شام کا سفر کر رہے تھے, مدینہ میں ان کا حال وہاں پر رکے, آ کر یہ باتیں آپس میں سنے کہ خاتون رہے جو ماشاءاللہ بڑی رحم دل ہے. بعض نے تو کہا کس قبیلے کی ہے, کہا کہ فلاں قبیلے کی ہے. یہ صاحب رسول جو ہے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے, یہ بڑے نوجوان تھے اور مالدار بھی تھے. سیدھے ان کے قبیلے گئے, بات چیت کی اور ان کو نکاح کا پیغام دیا. کہا کہ بھائی جو ہے آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, میں فلاں قبیلے کا ہوں, میرا یہ مقام ہے, یہ کاروبار اتنا ہے. تو لہٰذا ان لوگوں نے بات مان لی اور شادی بھی کر دیا. آری بات سمجھ میں, یہ کیوں آئے تھے یہاں پر, کیوں آئے تھے؟ تجارت کرنے کے لیے آئے. راستے میں کوئی جو ہے یہ معاملہ بہت شادی کر گیا. تو دلہن کے
آ گیا. اور 1-2 مہینے کے بعد جب مکہ المکرمہ پہنچے تو ان کے ایک جگری دوست ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جو ان کے جاننے کے قریباً یہاں پہ اسلام قبول کرتے ہیں. جگری دوست ہیں، یار تھے، تو دوڑے گھر سے اپنے دوست کے پاس آئے بات کرنے کے لیے. خوشخبری سناؤ کہ میں نے شادی کی ہے. کہا کہ اے عثمان، بڑی خوشخبری کی بات ہے، سنتا لیجیے میری بات. عثمان غنی نے کہا کہ دور رہیے، آج سے میری اور آپ کی دوستی ختم. کہا کیا بات ہے، کیا گناہ ہو گیا، کیا غلطی ہو گئی، کیا بے وفائی ہو گئی، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، لہٰذا آج سے میری اور آپ کی دوستی ختم. تو کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی قبول کر لیتا ہوں. پہلے سنیے، میں جو چاہتا ہوں وہ آپ سنیے. میں نے شادی کی، الحمدللہ، کلمہ پڑھے، شادی کی خوشخبری سنائے. عثمان غنی نے کہا کہ اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے ہیں. دار ارقم میں گئے، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو گئے اور گھر کو آ کے اپنی بیوی کو بھی دعوت دیے اور بچے نے بھی اسلام قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں میاں بیوی بچے کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، آپ آج سے آزاد ہیں، آپ واپس چلے جائیں گے. وہ بچہ سالم کہتا ہے، کہتے ہیں کہ کہا کہ آپ نے ہمیں ماں کا پیار دیا، باپ کا پیار دیا، اتنی محبت سے رکھتے ہیں. یہ جو آپ کی ہماری مالکہ ہے، اس کا کیا مقام ہے، اسی کیا رحم دلی ہے. اس نوجوان کو خریدا ہے جبکہ سارے لوگوں نے انکار کیا ہے. میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں، میں زندگی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور اس سے بڑھ کے اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ اسلام میں نے قبول کیا ہے. دل چاہتا ہے کہ میں یہاں کہیں پر رہ جاؤں. یہ بچہ صبح اٹھتا، دار ارقم میں جاتا، اور وہ صحابہ کرام کا ماحول، دار ارقم میں 60 سال کا بوڑھا ایک صاحب رسول بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سیکھ رہے ہیں. ایک صحابی سامنے ہیں، اندھے ہیں، یا رسول اللہ اور آیتیں سنائیے، میں اور آیتیں یاد کروں گا. اور کچھ دبلے پتلے نوجوان، کچھ خلاش نوجوان، کچھ فقیر نوجوان بیٹھے ہوئے دین حاصل کر رہے ہیں. یہ صاحب رسول جا کر بغیر اس مجلس میں بیٹھ کر قرآن حفظ کیا کرتے تھے. نبی پاک کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے. کہا کہ مجھے یہ آیت بتائیے. وہ عجیب و غریب ماحول تھا اس زمانے کا کہ جہاں سے بچے نکلتے کیا کرتے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور کچھ دن گزر گئے، یہ بڑے ہونے لگے. نبی پاک نے حکم کیا دیا، کیا کرو آپ لوگ، کیا کریں، ہجرت کر کے مدینے کی طرف چلے جائیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے چلے گئے، مسجد قباء وہاں پہ قائم کی گئی، اور اس کے بعد کہاں پر مسلم مدینہ منتقل ہو گئے. تو علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے جو ہے صحابہ کرام میں مسجد قباء کے امام بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ مسجد قباء کے امام بنائیں گے. آج ہے نا مسجد قباء. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہ دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد قباء کے امام بنے، اور ان کے پیچھے ان کی آواز اتنی پیاری تھی، حضرت ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام ان کی تلاوت سننے کے لیے ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. اور ان کا کام کیا تھا، یہ قباء مسجد کے امام تھے، اور اپنے ارد گرد کے نوجوان بچوں کو بٹھا کر قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، ماحول پیدا کیا کرتے تھے. جس ماحول میں پڑھ کر ہم بڑے ہیں، اللہ کے نبی نے جو ماحول ہمارے درمیان پیدا کیا تھا، اب ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے آنے والے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے وہ ماحول کریٹ کریں. ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع ملا، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق بتائیں گے، ان کو ماحول دیں گے، ان کو موقع عطا کریں گے. یہ تمام نوجوان بچوں کو لے کر جو ہے قرآن سیکھا کرتے تھے. ان کو ایک مرتبہ مدینہ مسجد نبی کے پاس جانے کا موقع ملا. جب یہ یہاں سے جا رہے تھے تو ایک بڑی جماعت عورتوں کی، ایک بڑی جماعت مردوں کی سالم مولا حذیفہ کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑ رہے تھے. اور اس زمانے میں غلام کی کوئی حیثیت نہیں. جب وہ نوجوان چلتا ہوا آتا ہے تو سارے لوگ استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں. مسجد نبی میں آتا ہے، وہ وہی یہودی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. وہ بڑی حسرت کے ساتھ یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے اس نوجوان کو دیکھا تھا، آج
تمام آزاد لوگ جو ہے اس کی کیا کر رہے ہیں؟ آؤ بھگت کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر آپ سنیں نبی پاک نے امی عائشہ کو طلب کیا کہ آؤ مجھ سے ملاقات کرے. ایک غلام گیا اور جا کر کہا کہ امی عائشہ نبی پاک آپ کو آواز دیتے ہیں. سالم والا حسین والے آپ پر موجود تھے, مسجد نبی میں بیٹھ کر خالی وقت میں قرآن پڑھا کرتے تھے. بڑی لمبی پیاری آواز سے آواز کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. امی عائشہ کو پیغام ملا کہ نبی پاک سے ملاقات کرنا ہے. اس حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہی تھی تو بیچ میں اچانک قرآن کی تلاوت کی آواز آئی. وہیں پر کھڑے ہو گئے. تقریباً ایک اچھا عرصہ, ایک اچھا وقت گزر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر امی عائشہ کا ویٹ کر رہے تھے اور کچھ دیر ہونے کے بعد معلوم پڑا کہ نبی پاک نے مجھے آواز دی ہے, ملاقات کرنا تھا. جیسے ہی لیٹ پہنچے کہا کہ عائشہ کیا معاملہ ہے, میں نے آپ کو کب طلب کیا تھا اور کب میرے پاس آتی ہے؟ تو امی عائشہ نے کوئی معمولی حافظہ تھی اور بڑا آدمی اگر کسی کے بارے میں توصیف کرتا ہے وہ بڑی بات ہو جاتی ہے. امی عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ کیا پیارا نوجوان تھا, اللہ اکبر. میرے آتے تھے, میرے قدم ہو گیا اس کی آواز سن کر. جب وہ قرآن پڑھ رہا تھا کیا آواز تھی اس کی, کیا لطافت تھی, کیا مٹھاس تھی. میرے قدم آگے نہ بڑھ سکے, میں بھول گئی کہ مجھے آپ نے طلب کیا ہے. امی عائشہ کی تعریف کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی وہ آواز سنتا کہ وہ نوجوان کون ہے جو اتنی پیاری آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے, جس کے بارے میں وقت کی محفظہ, وقت کی فقیہہ, وقت کی حافظہ عائشہ کہتی ہے کہ اس کی آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے. نبی پاک تھے, آپ کی چادر کسی طرح تھی, آپ دور سے کھڑے ہوئے اس نوجوان کی آواز کو سن رہے تھے. اللہ کے نبی کے بڑے بڑے الفاظ تھے, الحمدللہ الذی جعل فی امتی ھذا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے پیارے نوجوانوں کو میری امت میں پیدا کیا جو اس پیارے انداز سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. آج بات سمجھ میں آپ کو کیا پڑھ رہے تھے, کیا پڑھ رہے تھے؟ صحیح بتائیے کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے, کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اچھا کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ جزاک اللہ. سیکھیں گے انشاءاللہ, پھوٹی پھوٹی آواز پڑھیں گے انشاءاللہ, ڈبل ثواب. کہاں سیکھیں گے؟ آج یوٹیوب پہ سیکھیں گے کہ گلوب پہ سیکھیں گے؟ اپنے علماء کے سامنے آ کر بیٹھے پھوٹی پھوٹی آواز میں سیکھیں. اور کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ کچھ اسکول کے ماحول کے مئی اور شیخ سب جانتے ہیں, بڑی تعریف کرتے ہیں, شیخ میرا بچہ جو ہے اسپیکر ہے, ویل اسپیکر, انگریزی میں بات کرتا ہے. کس میں بات کرتا ہے؟ انگریزی کی لینگویج کیا ہے؟ اردو میں ایک لینگویج ہے جی. ایک زمانے میں اردو کا ایک بڑا مقام تھا, اب کس کا مقام ہے؟ کنڈا. ایک لینگویج ہے. انگریزی کہاں سے آئی؟ انگریزی کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی؟ آئی میری بات نہیں, انگریزی کی علم حاصل کیجیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ انگریزی بولنا سیکھیے اور اچھا بولیے, اور برٹش کے مقابلے میں آپ بولیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن آپ سب سے پہلے اللہ کی زبان تو سیکھیں, اللہ راضی کا ہوگا. مثال کے طور پر ابھی ماشاءاللہ شیخ نے کچھ باتیں کی, آپ نے کچھ باتیں کی. اگر میں یہاں پر بیان کرتا ہوں کہ فلاں بھائی نے یہ بات کہا تھا, مجھے اچھی لگی ہے, اس کی بات کو اگر میں یہاں سے کور کروں, آپ کو خوشی ہوتی نہیں؟ خوشی ہوگی نا؟ ہوگی خوشی نہیں ہوتی؟ خوشی ماشاءاللہ بہت کریں. میری بات کہاں سے کون کرے؟ جب ایک پیارے بچے قرآن کی تلاوت کریں گے تو اللہ خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ خوش ہوگا نہیں ہوگا جی؟ خوش. کس کی زبان ہے؟ بنائیں گے اپنے بچوں کو قرآن حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. آپ اپنے بچوں کے دل کے اندر یہ بات رکھیں بچپن ہی سے کہ بیٹے آپ کیا کرنا ہے, سب سے پہلے قرآن کا قرآن کے حافظ بنائیں گے آپ انشاءاللہ. بنائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو علم پڑھاتے آپ پڑھائیں گے تاکہ
قرآن پڑھنا سیکھے. اللہ تعالیٰ ہم تمام قرآن پڑھنے والا بنائے, پڑھوانے والا بنائے اور ماحول بنائے. ماحول بنائیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بنائیں گے ماحول؟ کیسا بنتا ہے ماحول؟ ماحول کیسا بنتا ہے؟ کیسا بنتا ہے ماحول؟ خود والدین محترم اپنے بچوں کو لے کر آئے, 10 منٹ پہلے آئے, قرآن لے کر بیٹھے. بولے کہ بیٹا تم بھی قرآن لے کر بیٹھو, میرے سامنے بیٹھو. نہیں آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, صرف قرآن کھول کر بیٹھے, صرف قرآن کھول کر بیٹھے. آج بیٹھے گا کل سیکھے گا انشاءاللہ. آپ بھی لے کر بیٹھے. رات میں عشاء کے فوری بعد کھانا کھانے کے بعد ایک آدھا گھنٹہ گھر میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے کہ سب کام ختم کر دو, موبائل کونے میں رکھو. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے جی؟ کیا لے کر بیٹھنا ہے؟ قرآن لے کر بیٹھو. بچوں کو بٹھائیں کہ بیٹا یہاں پر بیٹھو, میں قرآن پڑھتا ہوں, میرے غلطیاں نکالو, میرے غلطیاں نکالو, میرے بارے میں بتاؤ. اگر معلوم ہے نہیں تو سنو میری آواز کو. قرآن کیسے پڑھاتا ہے آپ پڑھ کے سنائے اسے. اچھا صحیح بتائیے, میرے اور آپ کے گھر میں سب کو کس کس کے گھر کے اندر مسجد ہے؟ مسجد ہے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں نماز نہیں پڑھنا ہے. ایک روم بنائیے, مسجد کے تو بنائیں گے انشاءاللہ. اکثر خواتین کہتے ہیں ہم ماں باپ ہیں, بچے نے پیشاب کر دیا, یہاں پیشاب پڑا ہوا ہے, وہاں پیشاب پڑا ہوا ہے. جب بھی آپ پلاننگ کریں, یہ غیر مسلم کرتے ہیں, ان کا پلاننگ شروع ہوتا ہے. قبلہ کہاں پر ہے, واسطہ کہاں پر ہے, مندر کہاں ہوگی, اس کے بعد گھر کیسے بیٹھے گا, وہ ان کی پہلے پلاننگ بات کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا ہونا چاہیے. یہ مکی دور میں صحابہ کرام اپنے گھروں کو مسجد بنا لیا تھا. بنائیں گے انشاءاللہ. ایک گھر اس کا نام رکھیے مسجد ابو بکر, مسجد شیخ ابو بدر رکھیں گے انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا ایک روم بنائیے, لاک کر دیجیے. آپ اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں. جس کو بھی نماز پڑھنا ہے جا کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھے. قرآن پڑھنا ہے وہاں پر بیٹھے. آج رونا چاہتا ہوں, سارے گھر کے اندر موجود ہے, شرم آ رہی ہے, آپ روم میں داخل ہو جائیے اور خوب اللہ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. یہ ماحول بنانے سے بنتا ہے. اور ماحول بنا کر آپ اپنے بچے کو دیں. یہ نوجوان آگے بڑھے گا نا, وہ شاب النشا فی عبادت اللہ. یہ بچے بڑھیں گے, نوجوان ہوں گے, قرآن پڑھتے ہوئے اور کیا کرتے ہوئے, اور کیا کرتے ہوئے, عبادت کرتے ہوئے, توحید کے پیغام کو سنتے ہوئے. تو کیا کریں گے, کیا کریں گے جی؟ تو لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے, ایسے کئی بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ملتے ہیں اور کئی صحابہ اکرام کے واقعات ملتے ہیں. ایک اور آخری بات, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو استعمال کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ٹائم بالکل ہو گیا ہے. حضرت عمیر بن سعد یہ کون ہے؟ ایک صحابی رسول ہے. بچپن میں تھے, ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. کن کا انتقال ہو گیا؟ ان کے والد محترم کا ان کا انتقال ہو گیا. چونکہ مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے اور بڑے ہی غریب تھے. ان کی ماں نے ایک شخص سے شادی کر لی جو اس زمانے میں منافق تھا, جلاس بن سوید. کیا نام تھا؟ ظاہری طور پر اس نے اسلام قبول کیا تھا. ان کی ماں نے وہاں سے شخص سے شادی کر لی, وہ زمانے کا ذرا ماندار آدمی تھا. جلاس بن سوید جو ہے حضرت عمیر بن سعد سے بڑی محبت کیا کرتا تھا. باپ کا پیار دیا, ساری خواہشیں پوری کیا. یہ نوجوان ہوتا ہوا اس آدمی کو دیکھ کر وہ اس سے محبت کیا کرتا تھا, باپ کی طرح احترام کیا کرتا تھا. اور گھر سے نکلتا جاتا اور جا کر جو ہے مسجد میں, گھر سے نکلنے کے بعد مسجد میں جاتا, نماز پڑھتا, ساری چیزیں کرتا. اور کئی خواتین ایسی ہوا کرتی تھی, اللہ کے نبی کو ریکویسٹ کیا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی میرے بچے نے فلاں سورت یاد کیا ہے, فلاں سورت یاد کیا, فلاں پارہ یاد کیا ہے. اے اللہ کے نبی میرا بچہ چاہتا ہے آپ کو قرآن سکھائیں, سنائیں. اے اللہ کے نبی آپ ذرا میرے بچے کا قرآن سنیے. حضرت عمیر بن سعد کہتے ہیں کہ میں گھر سے جاتا, نماز پڑھنے کے لیے جاتا, صحابہ اکرام کے پاس بیٹھ کے قرآن سیکھتا, واپس آتا تو میری ماں جو ہے فجر کو جاتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے واپس آتے ہوئے دیکھ کر بڑی خوش ہو جایا کرتی تھی کہ ماشاءاللہ ہمارا بچہ قرآن پڑھنے والا ہے. اور اس کی جوانی کس میں پڑھ رہی ہے؟ قرآن پڑھنے میں آگے بڑھ رہی ہے. تقریباً یہ 9 سال کے قریب تھے, بڑے ہو رہے تھے تو جنگ تبوک کا اعلان ہوا.
کون سے نام جنگے تبوک کا نام جنگے تبوک آپ نے واقعات میں پڑھا ہوگا ایک بہت ہی سخت جنگ ہونے والی تھی سپر پاور طاقت سے مقابلہ کرنا تھا مدینے کے اعتبار سے حالات خراب تھے جو سیف کیا ہوا ان کا مان تھا وہ ختم ہو رہا تھا اور کھجور کے باغات پک کر جو ہے فصلیں آ چکی تھی توڑنے کا وقت تھا اسے سارے اوقات مسلم نے صحابہ اکرام نے آگے حکم دیا اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم دیا اور آپ نے ایک بڑی تقریر فرمائی کہا کہ اپنے اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں یہ بچہ جو ہے وہ سارے مناظر کو دیکھ رہا تھا عثمان غنی نے اتنا سونا پیش کیا اتنے اونٹ پیش کیے ابو بکر صدیق نے اتنا مال پیش کیا عبد الرحمن بن عوف نے بڑا اشرفیوں کا تھیلا لا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا خواتین کے زیورات کو لا کر پھینک دیا یہ سارے کے سارے منظر یہ نوجوان بچہ دیکھ رہا تھا کہ کیسی محبت صحابہ اکرام کرتے ہیں اللہ کے نبی کے ایک آواز پہ جو ہے یہ صحابہ اکرام اپنے جانوں کو قربان کرنے کے لیے آگے بڑھے جب یہ منظر دیکھ کر جو ہے اپنے گھر آتے ہیں جو اپنے امی کے شوہر کو دیکھتے ہیں تو وہ آرام سے بیٹھا ہوا کوئی فکر نہیں جہاد کی نکلنا ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں پھر گھر سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک صاحب رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کچھ مانگا ہے میں یہاں سے جنگل گیا باغات گیا ایک دن کی مزدوری نہ ملی میں قرض مانگا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اے اللہ کے نبی مجھے قرض بھی نہ ملا اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد کرنے کے لیے آؤں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا آپ مجھے گھوڑا عطا کیجیے تلوار عطا کیجیے اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں بیان فرمایا کہ اب میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں آپ کو دے سکوں لہٰذا مجھے معاف فرمائیے یا آپ خود اپنے طرف سے انتظام کیجیے اتنا کہنا تھا وہ صاحب رسول اتنے چیخے دہاڑے مار کے رونے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے وہاں جگہ پر گر گئے یہ منظر بھی بچہ دیکھ رہا تھا کہ جانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے طلب ایسی کہ یہ عجیب و غریب ان کے پاس منظر ہو رہا ہے گھر کو آنے کے بعد اپنے بیوی اپنے امی کے شوہر کو دیکھتا ہے تو بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے بچے نے آ کر کہا کہ میں آپ کو بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں سب صحابہ اکرام یہاں وہاں پہ دوڑ رہے ہیں بڑے پریشان اللہ کے نبی کو دیکھ کر رہے اور آپ یہاں پر ہاتھ پہ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں کیا آپ اسلام کے لیے قربانی نہیں دیں گے اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا آپ میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں اللہ نے آپ کو زمانے کا مالدار کوٹھی بنگلے کا مالدار بنایا ہے کیا آپ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کریں گے اور اس کے بعد اس صاحب رسول کے واقعے کو پیش کیا کہ میں نے اس غریب صحابی کا واقعہ دیکھا ہے کم از کم آپ تو بھی آگے بڑھے اتنا کہنے کے بعد جلاس بن سہیل نے تکبر میں کہا کہ اگر آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ صحیح ہے تو ہم گدھوں سے بدتر ہیں کس سے بدتر ہیں ہم گدھوں سے بدتر ہیں یہ سننے کے بعد بچوں کی بچے کے روٹے کھڑے ہو گئے حیران میں کیا سنتا رہا بچے نے سوچ لیا کیا کرنا اس کا میرے سامنے کھڑا ہو کر میری ماں کا شوہر جسے میں باپ میں نظر دیتا ہوں میں سمجھ رہا تھا کہ اعلیٰ قسم کا ایمان بنا ہے آج اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے کا معاملہ آ گیا تو اس نے اتنی بڑی بات کہہ دیا حضرت عمر سعد کہتے ہیں کہ میرے سامنے دو بڑے امتحان تھے اگر میں اس کی بات کو چھوڑ دوں خاموش ہو جاؤں اللہ کے نبی کے خلاف بغاوت ہوگی اللہ قیامت میں مجھے وہاں پر پکڑے گا کہ تم کو معلوم تھا تمہارے صفوں میں منافق گھسے ہوئے تھے اللہ کے نبی رو رہے تھے صحابہ مال خرچ کر رہے تھے اے عمر تجھے معلوم تھا تیرے گھر میں بیٹھا ہوا منافق موجود تھا حشر کے میدان میں سوال ہوگا اللہ کے سامنے کیا جواب ہوگا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کا معاملہ تھا وفا کا معاملہ تھا اگر میں اس کی باتوں کو وہاں پر پہنچاؤں گا یہ ذلیل کر دیا جائے گا مار دیا جائے گا اور اس نے جو نوازشیں میرے اوپر کی ہے کہ اس کی ناقدری ہو جائے گی اتنی باتوں میں سن رہا تھا اس نے مقدم کس کو رکھا نبی پاک اس نے سیدھے الفاظ میں کہا کہ میں یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچاؤں گا ابھی جا رہا ہوں آپ جو کرنا ہے کر لیں یہ مجھے بات نظر نہ آئی آپ نبی پاک کے بارے میں دین کے بارے میں صحابہ کرام کی قربانیوں کو لے کر اتنی بڑی بات کرتے ہیں میں ابھی جا کر اللہ کے نبی تک یہ بات پہنچاتا ہوں وہ بچہ سیدھا گیا
نبی پاک کے پاس بیٹھا، ساری باتوں کو بتایا، اللہ کے ساتھ نے ان کو اپنے بالکل قریب بٹھایا اور کہا کہ جا کے جلاس کو بلا کر لے کر آئے۔ کس کو بلا کر لے کر آئے؟ نام کیا ہے؟ گلاس نہیں، جلاس کیا نام ہے؟ جلاس بن سہیل۔ ہاں بعد میں صاحب رسول بنے آگے چل کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بلا کر لے کر آؤ، صاحب رسول کو گئے، جا کے بلا کر لے کر آئے، پورا مجمع جمع ہوا، صحابہ اکرام بڑے غصے میں بڑے ہوئے، اتنی بڑی بات نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور ایسی بات جو مسلمانوں کی صفوں میں نماز پڑھتا ہے، اتنی بڑی بات کہہ دی۔ بچہ بالکل سامنے بیٹھا ہوا، نبی پاک کے بغل میں آپ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، جلاس سامنے آ گئے تو کہا کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کی اسلام کے بارے میں اور میرے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ اگر واقعات برحق نبی ہے تو ہم تمام گدھوں سے بدتر ہیں، نعوذ باللہ، آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ تو اس نے کہا سیدھے الفاظ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ایسے الفاظ ہی نہیں کہے۔ اور اس مجلس میں بیٹھنے والے کچھ منافقین بھی تھے اور بھی منافقین تھے، ان کو کہنے کا موقع ملا۔ ایک نے تانا دیتا ہے، کہا واہ رے واہ، کیا وفاداری ہے جس نے تیری ماں کو سنبھالا اور جس نے تجھے پاک میں اس کے بنا کیا، جس نے تجھے ہر نعمت عطا کی۔ یہ دیکھو، یہ تو بالکل سپولا ہے جو آسین کا سانپ ہے، جس نے کھلا پلا کے بڑا کیا، آج کیا کر رہا ہے؟ اس کی شکایت کر رہا ہے۔ بعض صحابہ اکرام بول پڑے، قسم خدا کی ہم نے اس بچے کو ہمیں سچ بولتے ہوئے پایا ہے، یہ فجر کی نماز پڑھنے والا، علم حاصل کرنے والا، یہ ہمارا شاگرد ہے، نبی پاک کا شاگرد ہے۔ اللہ کے نبی نے اگر یہ کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہوگا۔ صحابہ میں دو بڑی جماعتیں ہو گئی، آپس میں باتیں کرنے لگے، آواز میں لگی، لیکن یہ انکار کرنے کی بنا پر اپنی سچائی پہ یہ ہونے لگے، آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس بچے نے ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا کی؟ اے میرے پروردگار، اگر میں نے سچ کہا ہے میرا معاملہ واضح فرما۔ یہ بچہ روتے ہوئے آواز لگاتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ اس واضح کو اللہ کے نبی کے اوپر واضح کر دے۔ جیسے بچہ دعا کر رہا تھا، وہ چلا کر کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، میں قسم کھا سکتا ہوں، میں نے ہرگز یہ معاملہ نہیں کہا، میں نے الفاظ نہیں کہے، میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے اپنی باتوں کو کہہ دیا، اس نے اپنی دعا کی اور اس نے وہ بات بندہ کی۔ اچانک اللہ کے نبی کے اوپر وحی کے اثرات آنے لگے، سب صحابہ اکرام سہمے ہوئے، کیا معاملہ ہوگا؟ اس نے تو قسم کھا لی اور یہاں پر بچہ ہو رہا ہے۔ اور علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، بعض صحابہ اکرام نے کہا جیسے ویسے وحی کے اثرات نمودار ہونے لگے، بچے کی خوشی آنے لگی کہ شاید اللہ نے واضح کر دیا ہوگا، سارے ڈرے ہوئے تھے۔ اور وحی کے اثرات ختم ہونے کے بعد کیا الفاظ تھے؟ قرآن کے الفاظ کیسے، کیا آیت کریمہ ہے؟ آج میرے ذہن سے نکل گیا ہے، کیا الفاظ ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے کفر والی بات کہی ہے، وہ کفر بعد اسلام بھی، اسلام قبول کرنے کے بعد یحلفون باللہ ما قالوا لقد قالوا کلمۃ الکفر۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی جب یہ آیت کریمہ کو پیش کیا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو چکی ہے، میں نے جھوٹ کہا ہے، میری توبہ قبول کیجیے، اے اللہ کے نبی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور بڑی محبت سے صاحب رسول کے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے کانوں نے اچھی آواز سنی ہے، صحیح آواز سنی ہے۔ اب بچہ ہوتا ہے تو ہنسی اور خوشی کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اللہ نے کہاں سے حل کیا ہے؟ کہاں سے حل کیا ہے؟ یہ بھی ایک نوجوان تھے، یہاں سے آواز لگاتے، جواب کہاں سے آیا کرتا تھا؟ کہاں سے آیا کرتا تھا؟ پڑھائیں گے شرح قرآن اپنے بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد یہاں کے ذمہ داروں کا اور ہمارے شیخ محترم اور یہاں کے علماء کا اور تمام نوجوانوں